خبر دیں آپ کو، مریم نواز نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا ہے۔ شمیم ایگری فارمز المعروف پرائیویٹ اسٹیٹ میں 5 گھر ہیں۔ مریم نواز نے جواب میں لکھا کہ ایک گھر میں دادی شمیم اختر رہائش پذیر ہیں، دوسرے گھر میں میرے والدین رہائش پذیر ہیں اور تیسرے گھر میں مرحوم چچا عباس شریف کی فیملی رہتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چوتھے گھر میں دوسرے چچا شہباز شریف کا خاندان رہتا ہے اور 5ویں گھر میں وہ خود رہتی ہیں۔ مریم نواز نے جواب جمع کرایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی جواب میں بتایا ہے کہ نیسکول سے متعلق دستاویزات پر جعلی دستخط ہیں۔ یہ دستاویزات نام نہاد پاناما لیکس کا حصہ نہیں۔ مریم نواز نے 5 سال کی آمدن کی تفصیلات بھی بتا دی ہیں۔ پینما پیپرز کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے۔ نعیم بخاری نے کہا کہ لندن فلیٹس کے اصل مالک نواز شریف ہیں۔ مریم نواز کے نام سے بے نامی فلیٹس خریدے گئے۔ فلیٹس 1993 سے 1996 کے درمیان خریدے گئے۔ جب فلیٹ خریدے گئے اس وقت مریم نواز کم عمر تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دبئی میں بھی بے نامی اسٹیل مل لگائی گئی۔ مریم نواز ہی لندن فلیٹس کی بینیفیشری ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے مریم صفدر کو بینیفیشری ظاہر کیا گیا۔ نعیم بخاری یہ کہتے ہیں دلائل دیتے ہوئے مریم نواز کو چودھری شوگر مل میں شیئر ہولڈر کب بنایا گیا، یہ سوال کیا جسٹس عظمت نے۔ کمپنی سے متعلق ریکارڈ SECP کے پاس موجود ہوتا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بھی کہا۔ اسی پر بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے آصف بشیر چودھری سے۔ آصف بتائے گا نعیم بخاری کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے اور اس پر جسٹس نے کیا ریمارکس دیے؟ پینما پیپرز کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے اور کہا کہ لندن فلیٹس کے اصل مالک نواز شریف ہیں۔ مریم نواز کے نام سے بے نامی فلیٹس خریدے گئے۔ فلیٹس 1993 سے 1996 کے درمیان خریدے گئے اور جب فلیٹ خریدے گئے تو اس وقت مریم نواز کی عمر کم تھی۔ دبئی میں بے نامی اسٹیل مل لگائی گئی۔ نعیم بخاری نے کہا کہ مریم نواز ہی لندن فلیٹس کی بینیفیشری ہیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے مریم صفدر کو بینیفیشری ظاہر کیا گیا۔ جسٹس عظمت سعید نے سوال کیا کہ مریم نواز کو چودھری شوگر مل میں شیئر ہولڈر کب بنایا گیا؟ نمائندہ جیو نیوز آصف بشیر چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آصف کہیے گا آج کی سماعت کا کیا احوال ہے آپ کے پاس؟ آصف بشیر چودھری بول رہا ہے، میں نہیں بول سکتا۔ پینما پیپرز کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے ہیں اور جسٹس عظمت سعید نے سوال کیا کہ مریم نواز کو چودھری شوگر مل میں شیئر ہولڈر کب بنایا گیا۔ کمپنی سے متعلق ریکارڈ SECP کے پاس موجود ہوتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا 2011 میں وزیر اعظم نے بیٹی کو 3 کروڑ 70 لاکھ روپے بطور تحفہ دیے۔ عمران خان نے شریف فیملی کے مالیاتی مشیر ہارون پاشا کا انٹرویو بطور ثبوت عدالت میں جمع کرا دیا۔ ہارون پاشا نے 6 دسمبر 2016 کو جیو ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، عمران خان نے استدعا کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں PTI کے وکیل نعیم بخاری ترجمان نعیم الحق اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی جو تفصیلات ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو فواد چودھری صاحب بتائیں گے، مگر میں اتنا کہوں گا کہ اب جو کیس ہے وہ اس مرحلے پہ پہنچ چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی معلومات ہیں وہ بینچ کو فراہم کی گئی ہیں، وہ بینچ کو فراہم ہو چکی ہیں، اور کیس کی جو نوعیت ہے، جو مختلف نکات ہیں، ان کی جو نوعیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ اب جو ڈسکشن آج ہوئی ہے وہ بڑی ٹیکنیکی ڈسکشن تھی، مگر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے ہفتے یہ کیس اپنے اختتام کو پہنچے گا اور روزانہ کارروائی کی بنیاد پر جو صبح 9 ساڑھے 9 سے لے کر 1:30 بجے تک ہوگی، اور انشاءاللہ بہت جلد قوم جس سچ کا انتظار کر رہی ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ آج کی تفصیلات کے لیے فواد آپ کو بتائیں گے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو کچھ معاملات جو زیر بحث آئے ہیں وہاں سے شروع کر لیتے ہیں، پھر ججز کی جو آبزرویشنز تھی اور کس طرح سے کیس آگے چلے گا اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر جو آج بات رہی ہے وہ 3 بنیادی ایشوز کے اوپر رہی۔ سب سے پہلے تو یہ رہی کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشری اونر ہیں منروا کی، جو کمپنی
نیلسن اور نیسکول کو اون کرتی ہے, جو آگے ان اپارٹمنٹس کو, جو پراپرٹیز ہیں 16 اور 17 ایون فیلڈ ہاؤس, اس کو اون کرتی ہے. لہٰذا مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ کہنا کہ وہ ٹرسٹی ہیں اور بینیفیشری نہیں ہے, وہ ایک ہم نے اپنی ڈاکومنٹس آج جمع کرا دی, سارا ثبوت جمع کرا دیے, جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ نہیں ہے. دوسرے ایشوز جن کے اوپر ابھی بات شروع ہوئی ہے وہ ایک یہ ہے کہ 74 کروڑ روپیہ نواز شریف صاحب کے بچوں نے ان کو گفٹ کیا, جس کے اوپر کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا گیا. چیئرمین نیب کی ریموول کی ہم نے اسپیسیفک پلی کی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ بینچ ریفرنس بھیجے, کیونکہ چیئرمین نیب نے مل کے کھیلا ہے اور اس معاملے میں, موزیک فونسکا کے معاملے میں اور جو منی لانڈرنگ کے معاملات میں, وہ حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے کھیلا ہے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کو بچانے کے لیے. لہٰذا ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیجا جائے. اس کے بعد ایک اور اہم بات جس کے اوپر آج بات شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حسن نواز شریف صاحب نے کس طرح بلینز آف روپیز کا, اربہ روپے کا, ملینز آف پاؤنڈز کے بزنسز شروع کیے لندن میں 2001 اور 2005 کے درمیان, جبکہ 1999 میں ان کا اپنا کہنا تھا کہ وہ ایک طالب علم ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سوالات تھے جن کے اوپر بات ہوئی. اب آج یہ کہ مریم نواز شریف بی بی کے اوپر آج جو گفتگو ہوئی زیادہ تفصیل, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج یہ ڈاکومنٹس جو پیش کیے وہ یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ, یہ شروع ہوا 6/5/2012 کو, کہانی شروع ہوتی ہے 2008 سے. 2008 میں برٹش ورجن آئی لینڈ کے قانون میں تبدیلی ہوئی اور یہ بات طے ہوئی, مانگا گیا کہ ڈائریکٹرز کے نام, کیونکہ ٹیررزم کے معاملات تھے تو یہ طے کیا گیا کہ ایف آئی اے آف شور کمپنیز کے جو مالکان ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں, ان کے ناموں سے اپ ڈیٹ رہے گی. لہٰذا 6/5/2012 کو موزیک فونسکا کو برٹش ورجن آئی لینڈ ایف آئی اے نے ایک لیٹر لکھا, ایک ای میل جنریٹ کی اور ان سے کہا گیا کہ 7 دنوں کے اندر منروا کمپنی کے اصل بینیفیشل اونر یعنی اصل مالک کا نام, ان کا ایڈریس اور جہاں پہ ان سے کمیونیکیٹ ہو سکے, رابطہ ہو سکے, وہ فوراً فراہم کیا جائے. 7 دن کے اندر یہ نام نہیں دیا گیا. 8ویں دن ایک ای میل دوبارہ جنریٹ ہوئی 21 جون 2012 کو, جس میں یہ بتایا گیا کہ منروا کے ساتھ کوئی ٹرسٹ ایفیلیٹڈ نہیں ہے, یعنی کوئی ٹرسٹ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے. ایک دن کے بعد 22 جون 2012 کو یہ ہوشربا انکشاف اس کیس کا ہوا, جس میں موزیک فونسکا نے بتایا برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایف آئی اے کو, یعنی برطانوی ایف آئی اے کو, موزیک فونسکا نے ان کی کوئری کا یہ جواب دیا کہ منروا کی مالک صرف اور صرف مریم نواز شریف ہے. سونامی آ گیا اور 22 جون 2012 کو یہ ہوشربا انکشاف ایف آئی اے کے سامنے آیا موزیک فونسکا کا کہ منروا کمپنی جو کنٹرول کرتی ہے نیلسن اور نیسکول کو, اس کی واحد مالک مریم نواز شریف ہے. ہماری دوسری دلیل یہ تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ اتنے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ یہ پراپرٹیز ہولڈ کر سکتی, کنٹرول کر سکتی, جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ منروا کی وہ مالک ہے اور ان پراپرٹیز کی مالک اصل میں منروا ہے. مریم نواز شریف بی بی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتی. لہٰذا کیونکہ 2012 میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو 5 کروڑ 16 لاکھ روپے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پریزنٹ کیے, 2013 میں 3 کروڑ روپے پریزنٹ کیے,
चौधरी शुगर मिल से 2011 में 4 करोड़ 23 लाख रुपए उन्हें मिले। हसन नवाज साहब ने उन्हें 2 करोड़ 89 लाख रुपए जो है वो लोन दिया। जो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं मरियम नवाज शरीफ बीवी की, वो बुनियादी तौर के ऊपर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द घूमती हैं। और ये बात तयशुदा है कि मरियम नवाज शरीफ के पास अपने पैसे नहीं थे, नवाज शरीफ साहब के पैसे थे जिनको इस्तेमाल करके मिनर्वा कंपनी में लगाए गए और ये प्रॉपर्टी जो है खरीदी गई। मरियम नवाज शरीफ दरअसल नवाज शरीफ साहब की बेनामी है और मरियम नवाज शरीफ की आगे जो फ्रंट है वो मिनर्वा है और मिनर्वा के आगे जो फ्रंट है वो नीलसन और नेस्कोल है जो ये प्रॉपर्टीज ओन करती हैं। जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दी उन्होंने ये फरमाया है कि मुकम्मल सच तक पहुंचने के लिए अदालत कोई भी तरीका इख्तियार कर सकती है और उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत ये हुक्म भी दे सकती है रिस्पोंडेंट्स को यानी नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को कि वो 1993 से लेकर के अब तक की तमाम जो ट्रेल है ओनरशिप की वो अदालत को बताए। इसी तरह जो फोरेंसिक ऑडिट है उसका भी हुक्म अदालत दे सकती है और सच तक पहुंचने के लिए उन्होंने कहा है कि हम किसी हद तक भी जाएंगे। ये इंशाल्लाह सोमवार को केस यहीं से शुरू होगा। ये बताएं कि 19 का मेन आर्गुमेंट दिया था कि 2006 से पहले आपने एस्टैब्लिश करना है कि वो कंपनीज की हैं या नहीं। तो आप ये बताएं कि अभी तक आपने इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा कराए हैं जिससे ये साबित होता हो कि 1993 से 2006 तक वो कंपनीज ओन करती हैं मरियम नवाज और हुसैन नवाज। ठीक, अच्छा, सांबा बैंक की जो डॉक्यूमेंट है, सांबा बैंक सऊदी अरब का बैंक है जो कि इंट्रोड्यूस करवा रहा है मरियम नवाज शरीफ को कंपनी से, ऑफशोर कंपनी से। मोज़ैक फ़ुनेस्का में भी उनका लेटर है, मिनर्वा के पास भी उनका लेटर है और नो योर क्लाइंट डॉक्यूमेंट जो है वो भी 2005 की है। लिहाजा आखिरी जो डॉक्यूमेंट है वो सितंबर 2004 की इस वक्त मौजूद है जो बताती है कि मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक मिनर्वा से कम 2004 से ऑनवर्ड का है। इससे पहले मैं आपका जवाब दूं कि ब्रिटिश हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक, क्वींस कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक इनके चारों फ्लैट अटैच कर दिए गए थे कानूनी तौर पर। अगर ये फ्लैट इनकी मिल्कियत नहीं थे, ये सन 2000 की बात है, अगर ये फ्लैट इनकी मिल्कियत नहीं थे तो बरतानिया की आला तरीन अदालत ने क्यों उनको अटैच किया? इससे साबित हो जाता है। जो सवाल कर रहे हैं कि 2000 में भी ये लोग 2000 में भी ये चारों फ्लैट इनकी फैमिली की मिल्कियत थे और ये जजमेंट आई थी, आपको पता होगा, उस सिलसिले में 1999 में हुदैबिया पेपर मिल के सिलसिले में आई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे डायरेक्टर थे। नवाज शरीफ साहब, ये लोग कहते हैं कि इनका नाम कहीं नहीं आ रहा, यही वजह है, यही तो वो क्राइम है जो हुआ है कि इनका नाम इसलिए नहीं आ रहा कि इन्होंने अपना नाम हर जगह छुपाया। यही वो चीज है जिस पे इंशाल्लाह फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। साहब, ऐसा है कि आज भी जस्टिस आसिफ खोसा ने ये कहा कि बारिश जो है वो जिस पे इल्जाम लगता है उसी को करना पड़ता है, उसी को जस्टिफाई करना पड़ता है। ऐसा तासुर आ रहा है कि अदालत आज भी पीटीआई की एविडेंसेस से जज साहब ने ये कहा है, जज साहब ने ये कहा, नहीं गलत कोर्ट किया। उन्होंने क्या है, जज साहब ने ये कहा है कि जो रिलेशनशिप है फैमिली वेल्थ का वो कनेक्टेड है और अब यूं लग रहा है कि ये बातें कि ये जो ट्रेल है 93 से लेके अब तक वो उनको रिस्पोंडेंट्स को साबित करनी है। हमने जहां तक साबित करना था हम तो उससे ज्यादा आगे साबित कर चुके हैं, तमाम कागजात जो है वो ऊपर दे चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पनामा पेपर्स केस की समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और फवाद चौधरी का ये कहना था गुफ्तगू के दौरान कि हमने अदालत में तमाम शवाहिद जमा करा दिए हैं। आज बुनियादी तौर पर अदालत में 3 नुकात पर दलाइल दिए गए हैं। आज अदालत में दलाइल दिए कि हसन नवाज ने अरबों रुपए का कारोबार कैसे शुरू किया। मरियम नवाज की तमाम ट्रांजैक्शंस नवाज शरीफ के गिर्द घूमती हैं। फवाद चौधरी का ये कहना है मरियम नवाज दरअसल नवाज शरीफ की बेनामी है। अदालत ने